علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ اس خوشبو میں ایک اور خوشبو بھی رچ بس رہی تھی۔ وہ پکوڑوں کی اشتہا انگیز خوشبو تھی۔ رباب اپنے کچن میں زور و شور سے پکوڑے تلنے میں مصروف تھی۔ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی اس کے اندر سموسے پکوڑے کھانے کی خواہش جاگ جاتی تھی، اور وہ ذرا بھی سستی نہ کرتے۔ اب بھی سارے گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ ہمیشہ کی طرح چائے کے ساتھ لوازمات لے کر کچن سے باہر نکلے۔ اتنے میں حیدر کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر اپنی کتاب کو پکڑ رکھا تھا، مگر اس کے باوجود پوری طرح گیلا تھا۔ کتاب نے بھلا بارش کو کس طرح روکنا تھا؟ بھیگا مرغا بنے وہ صحن میں سے گزر کر اندر جانے لگا تو اس کے کانوں میں ایک سریلا سا کہکا گونجا۔ لگتا ہے کار واش کراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنا بھول گئے تھے، یا پھر تمہارے پروفیسر نے تمہاری سچی والی دھلائی کر دی ہے آج۔ وہ جو تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا جا رہا تھا، اسے اپنے پیچھے رباب کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ تل ملا کر پلٹا۔ کڑھائی میں سے نظر اٹھا کر باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے۔ اسی میں بھیگ کر آ رہا ہوں۔ تم بھی ذرا باہر نکلو، پتہ لگ جائے گا۔ جب سے بی اے کا امتحان پاس کیا ہے، چولہے کے آگے ہی کھڑی ہو۔ تم کیا جانو باہر کی دنیا کیا ہے؟ حیدر نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا۔ وہ جانتا تھا رباب پڑھائی کی کتنی شوقین ہے، مگر بڑے ابا نے اسے بی اے کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت ہی نہ دی۔ سو اس نے بھی چپ چاپ دل پر پتھر رکھا اور گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میرے بجائے تم جو پڑھ رہے ہو کافی نہیں ہے؟ دیکھ لیتے ہیں تم کون سا چاند چڑھاتے ہو۔ حیدر نے اس کے تاثرات سے جان لیا کہ اس کا وار کارگر رہا ہے، اس لیے مسکراتا ہوا پلٹ گیا۔ اپنے گندے جوتے باہر اتارو، میں نے ابھی گھر کی صفائی کی ہے۔ اسے اپنے پیچھے رباب کی چیخ سنائی دی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز کہیں کا، مجھے گھر کے کام کاج کرنے کا تانا دے رہا تھا، اب دیکھتی ہوں میرے پکوڑے کیسے کھاتا ہے۔ رباب حیدر کی چچا کی بیٹی تھی۔ حیدر کے بابا اور رباب کے ابو دونوں ہی ساتھ رہتے تھے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ حیدر اور رباب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی، دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے ہی پڑے رہتے۔ جب بھی بولتے ایک دوسرے کے ساتھ یوں بولتے گویا زباں پر کانٹے آ گئے ہوں۔ حیدر کی امی جب جب ان دونوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتی، بولنے لگ جاتی کہ اللہ جانے ان دونوں بچوں کو کیا ہوا ہے، گھر میں دوسرے بچے بھی تو ہیں، مجال ہے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑے ہوں جیسے یہ دونوں لڑتے ہیں، خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ رباب کی والدہ تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اسے حیدر کی امی نے ہی پالا تھا، اس لیے رباب کے متعلق سارے فیصلے بھی وہی کرتی تھی، مگر آفرین تھی ان پر۔ دیورانی کی بیٹی کو بھی سگی ماں کی طرح پیار دیا تھا انہوں نے۔ رباب جیسے ہی پکوڑے تل کر کچن سے باہر نکلی، سامنے ہی لاؤنج میں سب گھر والوں کے ساتھ حیدر بھی بیٹھا نظر آیا۔ چائے اور پکوڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے رباب نے پوری کوشش کی کہ وہ پکوڑوں کی پلیٹ حیدر سے دور ہی رکھے، مگر وہ بھی اپنے نام کا استاد تھا۔ کہنے لگا، امی بہت زور سے بھوک لگی ہے یار، آج تو یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، ذرا یہ پکوڑے تو دیجیے گا۔ امی تو واری صدقے ہونے لگی اور رباب جل بھن گئی، مگر اس کی تائے جان موجود تھی، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے جی جلاتی ہوئی چائے پینے لگی۔ سبھی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے بہت اچھے پکوڑے بنائے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی۔ اگلے ہی دن رباب نے گھر میں غیر معمولی چہل پہل محسوس کی۔ اسلام آباد والی خالہ جو آ رہی تھی، مگر رباب کو سمجھ نہ آیا، وہ تو ہمیشہ تب ہی آتی تھی جب چھٹیاں ہوتی تھیں، اب یہ بارشوں کے مہینے میں وہ کیوں آ رہی تھی؟ تائی جان بھی آئے روز بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔
जब भी वो देखती, अब्बा, बड़े अब्बा और ताई जान सर जोड़े आपस में कोई बात कर रहे होते, लेकिन जो ही वो पास जाती दोनों खामोश हो जाते। उसकी समझ ना आ रही थी कि आखिर ये घर में चल क्या रहा है। एक दो बार तो उसने हैदर को भी उन दोनों के साथ सर जोड़कर बातें करते हुए देखा। उसे देखकर वो हमेशा की तरह मुस्कुराया था। हाँ, मुझे जलाता रहता है कि मैं अपने माँ बाप का कितना लाडला हूं, इसीलिए तो वो उसे साथ बिठाकर सारे अहम मामलात डिस्कस करते हैं। काश मेरी भी अम्मा जिंदा होती, मैं भी उनसे बैठकर अपने दिल की बातें करती। वो बिला वजह ही जज्बाती होने लगी, हालांकि जानती थी कि ताई अम्मा उसे बिल्कुल सगी माँ की तरह मोहब्बत करती हैं। खाला जान आ गई थी, घर में खूब रौनक लग गई। सारे कजन्स रात देर तक जागते रहे। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी, खाला जान आ गई। अरे चलो भाई, तुम यहाँ बैठी हो, वहां तुम्हारे मुतालिक बड़े बड़े फैसले हो गए। चलो अब देर मत करो, पहले ही सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसे फैसले खाला? रबाब तो हैरान ही रह गई, लेकिन खाला तो कुछ बताने के मूड में ही नहीं थी। उनकी तो खुशी के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे बस चलो चलो, जल्दी करो, खुद ही पता लग जाएगा तुम्हें। खाला उसे तकरीबन घसीटते हुए नीचे लाउंज में ले आई। वहां का तो मंजर ही अजीब था। सामने सोफे पर ताई जान और बड़े अब्बा बैठे थे, उनके साथ ही हैदर बैठा था। उसके चेहरे पर वही अजली मुस्कुराहट थी। अब्बा भी वहीं एक सोफे पे बैठे मुस्कुरा रहे थे। सारे कजन्स जमा थे और मुस्कुरा रहे थे। या अल्लाह, मेरी शादी तो नहीं करने लगे सब? ऐसे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दिल ही दिल में सोचती हुई रबाब सीढ़ियां उतरती नीचे आई। खाला ने फटाफट उसे सोफे पर हैदर के बराबर बिठा दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, खाला ने उसके सर पर एक लाल सा दुपट्टा ओढ़ा दिया। चलो भाई, जल्दी से रस्म शुरू करो, अपनी अमानत को दुनिया के सामने अंगूठी पहनाओ। ये खाला जान क्या कह रही थी और किससे कह रही थी? रबाब ने एक नजर देखा, उसके बराबर में हैदर बैठा था। खाला उसी से मुखातिब थी। ताई जान और बड़े अब्बा भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ भाई, जल्दी करो, बहुत अरसा इंतजार कर लिया। हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल। मैं बीमार रहता हूं, तुम्हारी खुशियां देख लेना चाहता हूं। अब जल्दी से मेरी रबाब को अंगूठी पहना दो। रबाब मुंतजिर थी कि कब हैदर अंगूठी फेंक कर शोर मचाना शुरू कर दे, क्योंकि वो तो उसे सख्त नापसंद करता था। लेकिन ये क्या, उसने तो मुस्कुराते हुए खाला से अंगूठी ले ली। रबाब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक से उसे अपने कान के पास एक सरगोशी से सुनाई दी। अपना हाथ आगे करो या जबरदस्ती पकड़ लो। वो तो वैसे ही ठंडी पड़ रही थी। आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़ के हैदर ने अंगूठी पहना दी। खाला जान ताई जान को मुबारकबाद देने लगी। ताई ने उसका सर चूमा और खुश रहने की दुआ दी, मगर वो तो सुन बैठी थी। ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया था? जल्द ही वो वहां से उठ गई। सब लोगों ने ख्याल किया कि उसे शर्म आ गई है। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। हैदर ने उसे कभी अच्छे तरीके से बात नहीं की थी। उसके दिल में हैदर के लिए बहुत सारे शिकवे थे। आखिर मैं उससे किस तरह शादी कर लूं? सीधे मुंह कभी मुझसे बात नहीं की नवाब ने, और अब कैसे दांत निकालकर अंगूठी पहना रहा था, जैसे इंतजार ही इसी लम्हे का कर रहा हो। अजीब सी कैफियत उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। इसी वजह से वो रात देर तक जागती रही। फिर जब प्यास महसूस होने लगी तो पानी पीने के लिए किचन में चली आई। अभी वो बोतल में से ग्लास में पानी उंडेल ही रही थी कि उसे अपने पीछे खटका सुनाई दिया। ओह, तो मेरी होने वाली बीवी को प्यास लगी है। खुद क्यों मेहनत कर रही हो? लाओ ना, मैं पानी डाल देता हूं। मुस्कुराती हुई आवाज पर रबाब ने पीछे मुड़कर देखा।
وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، سونے کے لباس میں ہمیشہ کی طرح بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار رباب نے اسے دوسری نظر سے دیکھا تھا، مگر اسے حیرت کا جھگڑنا یاد تھا۔ رباب نے آگے بڑھ کر اسے کہا، کس خوشی میں ہونے والی بیوی ہوں میں تمہاری؟ ذرا مجھے بتاؤ تو کہ تم انکار کب کر رہے ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم تو مجھ سے شادی کر ہی نہیں سکتے۔ میں تمہیں ذرا بھی تو اچھی نہیں لگتی۔ رباب کی بات نے حیدر کے چہرے پر حیرانی ہی بکھیر دی۔ ارے یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تم میری بچپن کی منگیتر ہو اور میں ہمیشہ سے تمہیں چاہتا ہوں۔ بس وہ تو تمہیں چھیڑنے کے لیے ہمیشہ ضد کیے رکھتا تھا، اور وہ تو آگے بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ جب تک تم سے لڑائی نہ کر لوں میرا تو دن ہی نہیں گزرتا یار۔ کیا کہا؟ بچپن کی منگنی؟ رباب کو تو اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا۔ ہاں بچپن کی منگیتر؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ تمہارے اور میرے والدین نے بچپن میں ہی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں یہ بات میٹرک میں جان گیا تھا اور بہت خوش تھا، جانتا تھا جلد ہی میرا اور تمہارا رشتہ مکمل ہو جائے گا، اسی لیے تو آتے جاتے تم سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ سے تم تھے اور آگے بھی تم ہی رہو گی۔ ظاہر ہے اب اتنے اچھے پکوڑے بنانے والی کو میں کہیں اور تو جانے نہیں دے سکتا تھا، جو فرش پر میرے گندے جوتوں کے نشانات کو بھی خوشی سے برداشت کر لے۔ تمہارے علاوہ وہ ہو بھی کون سکتی ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رباب شرما کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات کی اس پہر اس کے ساتھ کچن میں اکیلی کھڑی ہے۔ تبھی حیدر نے انگلی سے اس کے ناک کو چھوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر ابو تمہیں اجازت نہیں دیتے تھے، مگر میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں تمہارے یونیورسٹی جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نکاح کے بعد میں تمہیں خود اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر جایا کروں گا۔ تم اپنا ماسٹرز مکمل کر لینا۔ اب تو یقین آ گیا نا تمہیں میری محبت کا۔ حیدر کی بات پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا واقعی بڑے ابا نے اسے اجازت دی تھی؟ اچانک سے اسے خیال آیا کہ حیدر نے ابھی کیا کہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے پڑھائی کی خوشی بھول گئی، وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کا صرف کزن نہیں ہے، بلکہ جلد ہی اس کا شوہر بننے والا ہے۔ اب وہ پہلے والی بات تو نہ تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر رکھا اور بھاگ گئی۔ حیدر اسے روکتا رہ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ رباب کے لبوں پر تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی ہے۔ دوستو، یہ تھی رباب اور حیدر کی خوبصورت سی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔